نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی عرض کرنی ہے کہ ہم دو بھائی ہیں تو ہم دونوں ہی اسی چینل پر کام کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو بر وقت اور انشاءاللہ اسی مہینے کے حوالے سے انشاءاللہ نیو اور انشاءاللہ نیو انداز کے اندر انشاءاللہ آپ کو بیانات اسی چینل پر اپلوڈ کریں گے اور آپ اسی چینل پر سنیں گے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئکن کو بھی دبائیں اور ہمارے چینل کو ہماری ویڈیو کو لائک بھی آپ کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شاہ جہاں اور تخت طاؤس۔ یہ جو بادشاہ شاہ جہاں ہے یہ اس وقت ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و ارباب و آخر۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض دیکھیں۔ شاہ جہاں ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس کے لیے تخت طاؤس بنایا گیا۔ شاہ جہاں تخت طاؤس پر آیا، آتے ہی اس نے کہا لوٹے میں پانی لاؤ۔ جس نے تخت طاؤس بنایا تھا اس نے عرض کی حضور پانی کیا کرنا ہے؟ شاہ جہاں نے کہا وضو کرنا ہے۔ اس نے عرض کی حضور تخت سے نیچے اتر کر وضو کریں، میں نے تخت بنایا ہے، مجھے پتہ ہے اگر اس تخت پر پانی بہہ گیا تو اس کی آب و تاب ختم ہو جائے گی۔ شاہ جہاں نے کہا تمہارا کام تھا تخت بنانا، استعمال کرنا میرا کام ہے۔ پانی لایا گیا، تخت پر ہی وضو کیا، پانی ہر طرف بہہ گیا۔ تخت پر کھڑے ہو کر نفل پڑھے، تخت کا افتتاح کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، وزیروں، مشیروں اور گورنروں نے پوچھا یہ کون سی نماز کا وقت تھا؟ فرمایا میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں۔ جب میں تخت طاؤس پر بیٹھا تو مجھے فرعون کا انجام یاد آ گیا۔ جب وہ ہاتھی کے دانت کے تخت پر بیٹھا تو اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ جب میں تخت طاؤس پر بیٹھا تو میں نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر کہا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلندیوں والا۔ جس نے کہا انا ربکم الاعلی وہ فرعون ہو گیا، جس نے کہا سبحان ربی الاعلی وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہو گیا۔ یہ سب حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا فیض تھا اور نگاہ کا اثر تھا۔ افتتاح کے وقت ہندو گانے گاتے ہیں، ناچتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں۔ اگر ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ہمارا قبضہ ہو جائے مسجد کی فضاؤں میں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہم ایسا پیغام نشر کریں گے اگر ہندو بھی سنیں گے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں گے۔ ٹیلی ویژن کے گندے پروگراموں نے ہماری نئی نسل کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ حکومت گندے پروگراموں کو بند کرے، اگر گندے پروگرام بند نہ ہوئے ہماری نوجوان نسل گوئے بن جائیں گے، زنانے بن جائیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان نوجوان مجاہد بنے، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے غلام بن جائیں، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کے سپاہی بن جائیں، مسلمان بیٹیوں کے محافظ بن جائیں تو ٹیلی ویژن کے چینل کو بدل لو۔